اب حج کے جو فرائض ہیں ان کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہر ایک انسان کو جو حج کرتا ہے، مسلمان ہو، اس کو حج کے احکام سے واقفیت اور شناسائی اس کے لیے ضروری ہے. حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے، اس کے برکات کیا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے. جیسے روایات میں آتا ہے کوئی شخص نماز میں فرائض کا خیال رکھتا ہے، واجبات کا، سنتوں کا، اور نفل بھی پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا بندہ جب آئے گا اس کے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نوافل سے اس کی فرائض کی ترتیب بنائی جائے اور اس کو پوری کرائی جائے. سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہم نفل بھی نہ چھوڑیں. تو اچھی جائے کہ کوئی فرض واجب چھوڑیں، بلکہ ہم تو کوئی مستحب کام بھی نہیں چھوڑیں گے. ہمارا کام یہ ہو کہ مستحب سے ادنا درجے کا کوئی عمل ہوگا اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. تو اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ فرائض سے حج اگر رہ گیا کوئی، ظاہر ہے وہ حج ادا ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے فرائض کا جاننا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم حج کے فرائض کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں 3 حج کے فرائض ہیں. ان میں سے سب سے پہلا احرام اور اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ. احرام باندھ لیا تو اس کے ساتھ نیت بھی کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. کوئی اپنے زبان میں بھی کر سکتا ہے، جو اپنے جس زبان سے تعلق رکھتا ہے اسی کے مطابق. اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بارے میں حاجیوں میں ایک جذبہ ہونا چاہیے. ایسے کمزور قسم کے ختم جو تلبیہ بھی نہ پڑھ سکیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ مستعد رہیں، آپ ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہیں، آپ عظیم عبادت کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 سن ہجری میں احرام باندھا عمرے کا تو روانہ ہوئے. یہ ذوالحلیفہ سے جو آگے گئے تو یہاں پر انہوں نے تلبیہ شروع کیا، صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے. یہاں آتا ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے صحابہ سے کہو اونچی آواز سے تلبیہ کہو، یہ میرا نام مجھے اتنی پسند ہے کہ اونچی اس کو پڑھا. تو فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ایک حد تک اس کو جو ہے پڑھتے رہے. ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے، ہم یہ نہیں کہ لبیک اللہم لبیک اس کے بعد گھوم گئے، نہیں، آپ ایک عشق کے سفر میں ہیں، اللہ کی محبت میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں پر اپنے آپ کو مستغرق سمجھیں، یہ ہے اصل عبادت. تو یہ ہے پہلا فرض. ساتھ میں دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ. عرفات کے دن یہ وقوف عرفہ جہاں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، یہ جو ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہی اس کا وقت ہے. کسی بھی لمحہ کو ٹھہرے گا، قیام کرے گا، وقوف کرے گا تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہوگا. یہ دوسرا فرض ہے حج کا. اور تیسرا فرض جو ہے حج کا وہ یہ ہے کہ طواف زیارت. جب حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے عرفات میں گزارا وقت اور کیا کہتے ہیں مزدلفہ میں آئے، پھر جمرات ہوا، پھر قربانی ہوئی، پھر قربانی ہوا سر منڈایا، اس کے بعد طواف زیارت شروع ہو جاتی. طواف زیارت فرض ہے. تو یاد رکھنا چاہیے طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے. یہ اس کا دورانیہ ہے. تو اول وقت میں ہر عبادت کوشش کرنا چاہیے کہ ہر عبادت اول وقت میں ادا ہو جائے، کہ انسان پہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کئی چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. عذر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کر لو اسی دورانیہ میں. لیکن حکم یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، ظاہر ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، بیمار بھی پڑ سکتا ہے، کوئی مشکل ہے. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے اول اس میں ادا کیا جائے اس کو. ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے حج کے واجبات ہے، ان کا جاننا بھی ہر حاجی کے لیے ضروری ہے. وقوف مزدلفہ یہ جو ہے 10 کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے. 10 ذی الحجہ کو مزدلفے میں یہ واجب ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. ساتھ میں دوسرا جو واجبات میں سے ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے. 7 چکر ہیں، وہ صفا سے شروع ہوں گے سٹارٹ اور وہاں پر مروے پر ختم ہوں گے. یہاں صفا سے مروہ کی طرف، مروے سے صفا، یوں اس کے 7 چکر تو صفا سٹارٹ ہوگا اور مروے پہ ختم ہوگا. یہ اس کے واجبات میں سے ہے. اور ساتھ میں تیسرا ہمارے پاس حج کے واجبات میں سے ہے کہ رمی جمار کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہیں.
اور اسی طرح چوتھے نمبر پر حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کا دم شکر ادا کرنا. حج قران اور حج تمتع، حدیث میں ہے کہ حج قران کی فضیلت بہت زیادہ ہے. وہ اس کا مطلب ہے ملانا. حج قران ملانے کو کہتے ہیں، یعنی ادھری سے عمرہ احرام باندھے گا، جائے گا، عمرے کے احکام ادا کرے گا، جہاں سر منڈانے کی بات آئے گی تو سر نہیں منڈائے گا اور احرام نہیں کھولے گا، پھر جا کے اسی احرام سے پھر جا کر اس نے حج ادا کرنا، اس کو حج قران کہتے ہیں. اس پر دم شکر جو ہے اس کی ذمہ لازم. حج تمتع کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہی ترتیب ہے، بعض لوگ کرتے ہیں یہاں سے احرام باندھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے ایام میں پھر حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر حج کا احکام شروع ہو جاتے ہیں. یہ حج تمتع ہے. بہرحال حج قران کی فضیلت زیادہ ہے، تو حج قران اور حج تمتع دونوں میں دم شکر ادا کرنا یہ واجبات میں سے. پانچویں نمبر پورے سر کے بال منڈانا یا قصر کرنا. اب یہ ہے کہ بعض لوگ بال ان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، بھائی اللہ کا حکم ہے کوشش کرو جس کام میں فضیلت ہے سر ہی منڈا لو. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، فضیلت اسی میں ہے، حالانکہ حکم وہ بھی ہے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے کرنا ایک پورے کے برابر پورے سر کا یہ ہے. لیکن اگر کیا کرے کہ ایک شخص اسی پر اکتفا کرتا ہے تو فضیلت سے رہ رہا ہے، فضیلت کو حاصل ہی کرنا چاہیے. اور ساتھ میں جو ہے چھٹا یہ ہے کہ آفاقی یعنی میقات سے جو باہر رہنے والے ہیں جب وہ حج کے لیے آئیں گے تو ان کے ذمے طواف وداع کرنا یہ واجب ہے. آخری طواف جب ان کی فلائٹ ہوتی ہے کہ کل ہماری روانگی ہے، کل 2 بجے 8 بجے 10 بجے جتنے بجے، اس سے پہلے جا کر بیت اللہ شریف وہ طواف وداع کریں گے. آفاقی جو باہر ملکوں سے آنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہ کیا کریں گے، ان کے ذمے یہ پھر لازم اور واجب ہے. ساتھ میں ہماری کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ معتمر ہو گیا یا حج کرنے والا ہو گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے حالت احرام میں بچنا چاہیے. کچھ تو لوگوں کو پتہ ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے. ممنوعات احرام جو محرم کے لیے ناجائز ہیں اور منع ہے. خوشبو کا استعمال کسی بھی طریقے، کوئی بھی خوشبو، صابن کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، عطر ہو، پرفیوم ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ حالت احرام میں منع ہے. اور اسی طرح سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہننا ہے، حالت احرام میں یہ ممنوع ہے. اور تیسرے نمبر پر ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے، جسم سے بال بھی نہیں ہٹانا ہے. اور اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے جماع اور بوس و کنار نہ کرنا ہے. 6 نمبر پر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی جو تعلق ہے وہ قائم نہیں کرنا ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے. اور 7ویں نمبر پر ہمارے ایسے ہے کہ ایسی گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے جس سے طبیعت میں ہیجان سا پیدا ہو. یعنی اگر خواہشات والی باتیں کریں گے تو خواہشات کی طرف انسان کا ذہن دماغ مائل ہو جائے گا. ایسی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے. 7ویں نمبر پر ہے چہرہ اور سر نہیں ڈھانپنا، چہرے اور سر کو نہیں ڈھانپنا ہے. اور 8ویں نمبر پر یہ ہے بدن کے جو سر پر کسی کے مثلا کوئی جوئے وغیرہ ہے تو ان کو نہیں مارنا. اور اسی طرح 90 نمبر پر ہے کہ بند جوتے نہیں پہننا ہے. وہ اس کی باقاعدہ تصویر موجود ہے کہ کون کون سے جگہ کو جو جہاں لوگ جوتے پہنتے ہیں کیا کہتے ہیں پیروں میں، تو اس کے 3 حصے ہیں، اس کی تصویر باقاعدہ شیئر کر دی جائے گی آپ حضرات کے ساتھ کہ یہ 3 حصے آپ نے کھلا رکھنا ہے. بعض حجاج کرام کیا کرتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اس کے متعلق. تو یہ حکم ہے کہ آپ کا حج عمرہ سارا خراب ہو جائے گا. اس میں آپ نے مسائل معلوم کرنے، کتنے گھنٹے آپ نے پہنے، کتنا پہنا، یہ آپ کا یہ حصہ پیر کا چھپا رہا، آپ پر کیا آئے گا. بس حجاج کرام اپنی آسانی کے لیے پہنتے ہیں لیکن شریعوں کو معلوم نہیں کرتے. اس لیے شریعت کا ہر حکم جاننا بہت ضروری ہے. ایسے اہم فریضے میں خاص کر جان مال لگایا جا رہا ہو، وقت لگایا جا رہا ہو، ہر چیز قربان کی جا رہی ہو، خواہشات کو بھی اپنے قدموں تلے روند رہے ہو، اور ایسی صورت میں اگر آپ کو حکم معلوم نہ ہو تو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح اگلا ہے 90 نمبر پر کہ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کرنا. اسی طرح جو ہے جو شکار ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. تو ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے چیزیں تو ہیں یہی کچھ اس میں ہے کہ خواتین سلا ہوا کپڑا اور بند جوتا جو ہے وہ لوگ پہن سکتی ہیں، احرام میں ان کے لیے جائز ہے. اور اسی طرح سر ڈانپے گی لیکن چہرہ اس طرح رکھے
کہ اس پر کپڑا لگنے نہ پائے. یہ ایک قسم کی ٹوپیاں یہ دکان والوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہنتی ہیں عورتیں، پھر اس کے اوپر ان کی وہ اسکارف ہے وہ یا برقع ہو وہ اوپر سے اس کو لٹکا دیتے ہیں، چہرے سے اس کا اچھا خاصا فاصلہ، تو پردہ بھی ہو گیا اور یہ حکم بھی ادا ہو گیا کہ چہرے پر آپ کا کپڑا نہیں لگ پا رہا. اسی طرح حج کی سنتیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ حج کا کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے. کیوں عبادت کے لیے ضروری ہے؟ عبادت اس وقت کامل اور اکمل مکمل ہوتی ہے جب آپ ہر عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا تو کامل اکمل نہیں ہوگی آپ کی عبادت. اس لیے جو عشق میں حضور کے ہیں وہ اس طرف بھی نظر دوڑائیں، ذرا اس پر بھی غور کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری سنتیں کیا ہیں حج میں. سب سے پہلے نمبر پر ہے طواف قدوم، طواف قدوم. اور دوسرے نمبر پر ہے کہ واجب اور فرض طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، قدرے اکڑ کر جو ہے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. جو طواف واجب اور یا فرض طواف ہے اس میں، اب مثلا کوئی عام طواف کر رہا ہے، احرام کھول کے وہ عام طواف کر رہا ہے، وہ عبادت ہے لیکن اس میں رمل کی وہ نہیں ہے سنت. سنت اس میں ہے کہ طواف واجب ہو یا فرض ہو اس میں جو ہے آپ نے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے. اور تیسرے نمبر پر سنت یہ ہے سعی کرتے ہوئے سبز بتیوں کے درمیان مردوں کے لیے تیز قدموں سے چلنا. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عورتیں آہستہ چلیں گی اور مرد جو ہے تھوڑے تیز قدموں سے چلیں گے. اور چوتھے نمبر پر ہے ایام قربانی میں 1 رات مینا میں قیام کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کے دن سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات جانا. اور ایک یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا. اور 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کی سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہونا، یہ بھی سنتوں میں سے ہے. اور 8ویں نمبر پر ہے کہ ترتیب کے ساتھ تینوں جمرات میں کنکریاں مارنا، اس کے لیے ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. 10 ذی الحجہ کو فقط آخری شیطان جمرہ عقبہ کی رمی کرنا لازمی ہے، اور جبکہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی جو ہے رمی کرنی چاہیے. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.